بدر پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. حماد لکھوی صاحب کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. محارب جو ہے، اگر آپ تفاسیر قرآن اٹھا کر دیکھیں جناب حماد صاحب، تو محارب کا معنی ہے من جرد السلاح لإخافت الناس. ہر وہ شخص جو اسلحے سے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرے اس کو کہتے ہیں محارب. اور پھر یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، دیکھیں ہم جو گفتگو یہاں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام میں اصل اولی یہ ہے کہ دہشت گردی ممنوع ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی وقت فلسطینی اسرائیل سے لڑتے ہیں اور اسرائیلی ظلم کرتے ہیں فلسطینیوں پر، تو شاید وہاں ہم کہہ دیں کہ جی فلسطینیوں کو حق حاصل ہے. لیکن ہماری گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ اسلام میں دہشت گردی قرآن و حدیث کی روح سے اور بھی آیات ہے. قرآن مجید میں 5 سزائیں جس طرح دنیا میں قرآن نے معین کی ہیں دہشت گرد کی، اسی طرح 4 سزائیں 5 سزائیں آخرت میں بھی بیان کی ہیں. تو لذا ہماری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصل دہشت گردی قرآن و حدیث کی روح سے منع ہے. خودکشی بھی حرام ہے، دہشت گردی. ہاں ممکن ہے کہ ایسے موارد پیدا ہو جائیں کسی جگہ، کفار مشرکین جیسے پاک پیغمبر کے زمانے میں بھی تھے، اگر وہ آئیں تو اس وقت پھر دیکھا جائے گا جیسے جنگ ہوتی ہے. نہیں، وہ دوسرا عنوان ہے. ہم دیکھیں اصل بات نقوی صاحب یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق سچویشن کے ساتھ ہے، زمان و مکان کے ساتھ ہے. ہم اس کو زمان و مکان سے اس کو جدا کر کے ہم اس کو فعل حرام ہے، شراب حرام ہے، قتل انسانیت کا حرام ہے، زنا حرام ہے. کوئی زمانہ ہوگا، کوئی مقام ہوگا، مجھے وقت قتل دیں عام گے کو، انسانیت کے قتل عام کو کوئی یہ تو کوئی طریقہ گفتگو کا نہیں ہے. میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کا نعرہ ہو یا دینداری کی بات ہو یا قرآن ان کی ہنسلیوں سے نیچے نہیں اترے گا. کس کے خلاف ہمیں پہلے یہ فتویٰ لگانا ہے، پہلے اس کی وضاحت کرنی ہے. سوال ہے کہ جس ریاست کو ہم اسلامی قرار دے رہے ہیں کیا وہ اسلامی ریاست ہے؟ جس ریاست سے 55,000 جو ہیں وہ اڑانے بھری ہیں طیاروں نے اور وہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ دہشت گردی نہیں ہے. اور جہاں پہ 800 لوگوں کو بیچ دیا گیا ہے اور بیچ کے اس کے پیسے کمائے گئے ہیں، اس پہ ہم مسلم ریاست ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہیں. اگر حکومت مسلمان نہ بھی ہو تو یہ جو بازاروں میں عام لوگ بیچارے یہاں مارے جا رہے ہیں، وہ تو کلیئر ہے. اس میں نے بات کی ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس میں میں نے بات کی، اس کا کوئی جواب نہیں. اس کا کوئی جواب نہیں. یہی آپ لوگوں کی باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ دہشت گردی کو شامل کرتے ہیں. 1 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا. فقہ حناف، فقہ مالکیہ، فقہ شافعیہ، فقہ حنابلہ، فقہ جعفریہ، ان سب کے ریفرنس میرے پاس موجود ہیں کہ ریاست فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، حکمران اسلام کے اوپر عمل نہ بھی کر رہے ہوں، تبھی ایسی ریاست کے خلاف خروج، ایسی ریاست کے خلاف بغاوت، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اور ایسی بغاوت یہ مسئلہ تب ہے جب مسئلہ خروج کا ہو. یہ خروج کا مسئلہ نہیں ہے. یہ خروج کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے پاکستان، لیکن کیا ایسا کوئی کلیمنٹ سامنے ہے؟ حملے ہو رہے ہیں. مسئلے کی تفہیم پہلے ضروری ہے، فتویٰ بعد میں. میرا خیال ہے کہ بچوں کی طرف چلتے ہیں. جی نوجوان ڈاکٹر صاحب سے کوسچن کرنا چاہوں گا کہ اگر ڈاکٹر صاحب حضور شیخ الاسلام نے فتویٰ دے دیا کہ یہ تمام جو دہشت گردی ہے یہ حرام ہے، تو جو فلسطین، کشمیر، عراق، یہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس کا حل حضور شیخ الاسلام کی نظر میں کیا ہے؟ جو پہلی بات یہ دیکھیے، جہاد ایک ایسی ٹرم ہے جس کو ہمارے ہاں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے. جہاد کا بنیادی مقصد اگر میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں تو یہ کوشش ہے، اسٹرگل ہے. اور کس کی اسٹرگل ہے؟ اچھائی کی اسٹرگل ہے. جہاد بالعلم ہے، جہاد بالنفس ہے، جہاد بالمال ہے، اور جہاد بالقتال اس کی ایک قسم ہے. اور جس کی شرائط ائمہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طے کر دی ہیں کہ جہاد بالسیف یا جہاد بالقتال، جنگ جو ہے وار، اس کی کیا شرائطیں کیسے ہوگی، وہ اگر بات ہوگی تو میں اس کو بتا دوں گا. طالبان جس جہاد کا نام لے رہے ہیں، جو لوگ اس وقت جہاد کی بات پاکستان کی سرزمین پہ کر رہے ہیں، وہ جہاد کی پری ریکوزٹس کوئی پورا نہیں کرتے، لہذا وہ جہاد نہیں، وہ فساد ہے. پہلی بات. دوسری بات یہاں تک ہے کہ اگر ریاست ظالم ہو یا قبضہ ہو تو اس کی کیا صورت ہوتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا
کہ اگر ریاست ظالم ہو تو آپ اس کے خلاف آواز بلند نہ کریں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے, مگر یہ نہیں فرمایا کہ ظالم حکمران کے سامنے تلوار لے کر اس کی فوجوں کا اور وہاں آمد الناس کا یا بازاروں میں لوگوں کا قتل عام کرنا شروع. میرا خیال ہے کہ ہم آمد الناس پہ بات کریں, زیادہ تر ہمارا جو فوکس ہے وہ آمد الناس. جمہوری جدوجہد کرنی چاہیے, آپ کو برے کو برا کہنا چاہیے, عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی کوشش کرنی چاہیے, پرامن اسٹرگل کرنی چاہیے, نظام کی تبدیلی کی جو اسلام نے طریقہ کار بتایا ہے. جو طریقہ حضور علیہ السلام نے مکہ کی ریاست میں, مکے میں جب اسلام کی دعوت کی تو حضور کی پوری سیرت ہے 13 سال کہ آپ نے کیسے اسلام کی دعوت دی. مدینہ تشریف لے گئے, حضور علیہ السلام نے کیسے اسلام کی دعوت دی. حضور کی سیرت سے بڑھ کر اسلام کا کوئی ماڈل نہیں ہے. آج ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے جذبات, اپنی خواہشات کو اسلام کا نام دینا ہے, یا حضور علیہ السلام کی تعلیمات, قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کے ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے, یا اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کا نام ہم نے لینا ہے. یہ ہمارا لکھوی صاحب, گزارش یہ ہے کہ جہاد کی شرائط اپنی جگہ, یہ عباسی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ جہاد جس کو ہم اصل میں عام طور پہ جو بات ہوتی ہے وہ جہاد تو بہت ایک وسیع ٹرم ہے, اس کا جو ایک حصہ ہے قتال, اس کے بارے میں ایک مس کنسیپشن پائی جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو بچے کا سوال ہے وہ بھی قتال کے حوالے سے ہے. یہ بات درست ہے کہ قتال کی بہت ساری پری ریکوزٹس ہیں اور ان کو پورا ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی ونس اگین میں عرض کروں گا کہ اس کا تعلق سچویشن کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ یہ حکومت کا قانون ہے کہ آپ اسلحہ لائسنس کے بغیر نہیں چلا سکتے, لیکن اگر آپ کے گھر میں ڈاکو گھسائیں اور آپ کے گھر میں ایک بغیر لائسنس کے اسلحہ پڑا ہوا ہے تو آپ اس وقت اے سی صاحب کو یا ڈی سی صاحب کو فون نہیں کریں گے کہ جناب میرے گھر میں ڈاکو آ گئے تو یہ بغیر لائسنس کا اسلحہ میں چلا سکتا ہوں کہ نہیں چلا سکتا. سچویشن کیا ہوتی ہے, دیکھیں جی قرآن کہتا ہے, ایک منٹ ہے جی میری بات, قرآن کہتا ہے کہ دیکھیں حرمتوں کی بات, الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص, کہ دیکھو حرمتیں, حرمت والے مہینے سب کا عدلہ بدلہ ہے, اگر کوئی حرمت کا خیال نہیں کرتا تو تم بھی نہ کرو. پھر اس کی وضاحت کی فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. جہاد کے لیے ہر انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تلوار اٹھا کر یا بندوق اٹھا کر لڑے تو اس کا معنی ہے جہاد. جہاد کے لیے امام وقت کی ضرورت ہے یا حکومت وقت, اگر وہ صحیح حکومت مسلمان ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر گروپ, ہر انسان ایک ٹولہ کھڑا ہو جائے وہ کہ جی میں جہاد کر رہا ہوں. تو جہاد کی شرائط ہیں, سب سے اہم شرط اس کی ہے کہ جہاد کس کے زیر نظر ہم نے کرنا ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو طالبان یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ دیکھیں کہ ان کو کس نے کہا ہے, کس کے زیر نظر کر رہے ہیں, اور پھر کس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. اگر امریکہ کے خلاف جہاد کرنا ہے تو امریکہ میں جا کے کریں. پھر پاکستان میں مختلف شہروں میں بچوں کو, معصوم عورتیں, بچے بازار میں آ کے قتل عام کرنا, اس کا معنی جہاد نہیں ہے. اور پاک پیغمبر نے 80 جنگیں کی ہیں جن میں اکثر دفاعی تھی. جہادی جنگیں, جہاد کا معنی ہے ابتدائی طور پر جا کے کسی سے لڑنا, بہت کم تھیں. اور کل 270 آدمی کے قریب پوری پاک پیغمبر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں لوگ مارے گئے ہیں کل مجموعی طور پر. آپ کے تو ایک بم رکھا جاتا ہے تو شاید ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جا رہے ہیں. تو لہذا یہ ہے کہ جہاد کے لیے ضرورت ہے کہ کس کے حکم کے مطابق جہاد ہو, نہ ہر گروپ کھڑا ہو جائے جہاد کرنے. قاری صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. بالکل صحیح. جب تک ہم گراؤنڈ ریئلٹیز اور گراؤنڈ فیکٹس کو سامنے نہیں رکھیں گے کہ کسی چیز کی ابتدا کیسے ہوئی اور ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہے, جب تک اس کو آپ کسی طریقے سے ایڈریس نہیں کریں گے اس وقت تک معاملات کو اسی طرح الجھایا جائے گا. قرآن مجید نے فرمایا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَ, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نہ قتل ہونے والے کو محسوس ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا گیا, نہ مارنے والے کو معلوم ہوگا کہ میں نے کس کو کیوں قتل کیا. تو اس لیے ہمیں اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ اصل پرابلم کیا ہے.